بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 8ویں کے سبجیکٹ آسان اردو کے سبق نمبر 8 ٹیلی ویژن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ٹیلی ویژن ریڈیو یا بے تار برقی کے ذریعے آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے میں کامیابی کے بعد سائنسدان اس فکر میں تھے کہ ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جائے جس کے ذریعے نہ صرف دور دراز کی آوازیں سنی جا سکیں بلکہ تصویریں بھی دیکھی جا سکیں۔ یعنی جب ریڈیو جو ہے وہ ایجاد ہوا، ریڈیو کے بعد اور بے تار برقی یعنی بغیر تاروں کے ذریعے جب ریڈیو وغیرہ ایجاد ہو گئے تو اس کے بعد جو سائنسدان تھے وہ اس تگ و دو میں، جد و جہد میں، کوشش میں مشغول ہو گئے، مصروف ہوئے کہ اب کوئی ایسی چیز بھی نکالی جائے کہ ریڈیو میں صرف آوازیں آتی ہیں اور خبریں ویسے سنی جا سکتی ہیں یا پروگرام ویسے سنے جا سکتے ہیں، دیکھے نہیں جا سکتے، آنکھوں دیکھا حال نہیں ہو سکتا ان میں بیان۔ اب کوئی ایسی چیز بھی بنائی جائے جس میں نہ صرف دور دراز کی آوازیں سنی جا سکیں بلکہ تصویریں بھی دیکھ سکیں، یعنی آنکھ سے یہ بھی دیکھ سکیں اگر کوئی پروگرام نشر ہو رہا ہے اس کی صرف آواز نہ آئے بلکہ یہ بھی دیکھ سکیں کہ پروگرام میں ہو کیا رہا ہے، اور اگر کوئی خبر ہے تو اس میں ہم خبر سننے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود تصاویر یا وہ چیزیں دیکھ سکیں جو ہو رہی ہوتی ہیں۔ آخر کار ایک سائنسدان نے ایسا آلہ ایجاد کر ہی لیا۔ اس آلے کا نام ٹیلی ویژن ہے۔ یعنی ٹیلی ویژن میں ہم صرف آوازیں نہیں سنتے بلکہ آوازوں کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام اور خبریں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جیتی جاگتی تصویریں دکھانے والے اس آلے کی ایجاد میں سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ کے ایک سائنسدان جان لوئی برڈ نے سن 1926 میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد دنیا کے کئی سائنسدانوں نے اس ایجاد کو ترقی دی اور اس میں کئی بہتر تبدیلیاں کیں۔ یعنی سب سے پہلے جان لوئی برڈ نے اسے کامیابی کے ساتھ حاصل کیا اس کا ایجاد، پھر اس کے بعد اس میں اس کے تبدیلیاں، اس کی خوبیاں چینج ہوتی رہیں، خصوصیات وغیرہ۔ ہر ٹیلی ویژن سیٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ریڈیو کی طرح ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم آواز سنتے ہیں، اور دوسرا حصہ ایک چپٹے سرے والے ٹیوب سے متعلق ہوتا ہے۔ ٹیوب کا یہی چپٹا حصہ ہے جس پر تصویر نظر آتی ہے۔ ٹیلی ویژن بھی ریڈیو ہی کی طرح کام کرتا ہے۔ ریڈیو اسٹیشن میں آواز کو برقی مقناطیسی لہروں میں تبدیل کیا جاتا ہے جنہیں ہمارا ریڈیو وصول کر کے دوبارہ آواز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹیلی ویژن میں آواز اور عکس یعنی تصویر وغیرہ دونوں کو برقی مقناطیسی لہروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پھر ٹیلی ویژن اسٹیشن ان لہروں کو نشر کر دیتا ہے۔ ٹیلی ویژن سیٹ انہیں وصول کر کے پھر آواز اور عکس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ عکس یعنی یہ تصویر ہمیں ٹیلی ویژن کے پردے پر نظر آتا ہے جو دراصل ایک برقیاتی ٹیوب کا چپٹا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی سامنے والا جو ٹیوب کا ایک چپٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے ہم اسکرین کہتے ہیں، اس پر ہم تصویر یا عکس دیکھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اسٹیشن سے نشر ہونے والی لہریں روشنی کی شعاؤں کی طرح خط مستقیم میں سفر کرتی ہیں۔ یعنی خط مستقیم میں سفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سیدھی سفر کرتی ہیں، زمین کے گولائی کے ساتھ نہیں چلتی، اس لیے چند میل بعد یہ زمین کی گولائی کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس لیے ٹیلی ویژن پروگراموں کو دور کے علاقوں میں پہنچانے کے لیے جگہ جگہ درمیانی اسٹیشن قائم کرنے پڑتے ہیں جنہیں بوسٹر کہتے ہیں۔ یعنی ان جو اسٹیشنز کو بوسٹر کہتے ہیں۔ آج کل دنیا کے سبھی بڑے ملکوں میں ریڈیو اسٹیشن کی طرح ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہیں۔ ہمارے ملک کے بڑے بڑے شہروں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ میں بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہیں۔
جن سے خبریں، ڈرامے، فلمیں، معلوماتی پروگرام، کھیل وغیرہ نشر ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کو تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سننے کی نسبت دیکھنے کے اثرات زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور دیکھی ہوئی چیزیں نہ صرف آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں بلکہ دیر تک یاد رہتی ہیں۔ اس طرح ٹیلی ویژن تفریح اور تعلیم کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب نیچے یہ مشق دی گئی ہے جو کہ آپ نے اس سبق کے مطابق سمجھانے کے بعد حل کرنی ہے۔ سوال نمبر پہلا ہے، الف ان الفاظ کی معنی لکھیے۔ ایجاد، نشر کرنا، برقیاتی مراکز، مقاصد، تفریح۔ اس کے بعد ہے میم سے شروع ہونے والے 4 حرفی الفاظ کی جمع بنانے کا قاعدہ سمجھیے۔ یعنی جیسے کہ میم، سین، جیم، دال، مسجد بنا، 4 الفاظ ہیں اس میں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں الف ایڈ کیا جاتا ہے، جمع میں میم الف ایڈ کیا جاتا ہے، جیسے مسجد سے مساجد۔ سوال نمبر ب یہ ہے کہ آپ نے ان الفاظ کی جمع اوپر قاعدے سے بنانی ہے۔ مقصد کا جیسے مقاصد، اسی طرح مرکز کا، منظر کا، منزل کا، مذہب کا، مطلب کا، مجلس کا، موقع کا۔ بے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کیا فرق ہے؟ پہلا سوال بے کا، ان لفظوں میں سے کون سی ایجاد پہلے ہوئی؟ ان میں سے کون سی ایجاد پہلے ہوئی؟ یعنی ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سے پہلے کون سا اعلیٰ ایجاد ہوا؟ ٹیلی ویژن سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟ تیسرا سوال، ٹیلی ویژن سیٹ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اس کے بعد ہے اور ہر حصہ کیا کام کرتا ہے؟ حصوں کے نام بتا کر ہر حصہ کیا کام کرتا ہے یہ بھی بتانا ہے۔ ریڈیو اسٹیشن سے آواز ہم تک کیسے پہنچتی ہے؟ ٹیلی ویژن اسٹیشن سے آواز اور تصویریں ہم تک کیسے پہنچتی ہیں؟ سوال نمبر 6، ٹیلی ویژن کے پروگرام ریڈیو پروگراموں سے زیادہ مؤثر کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے بعد ہے سوال نمبر جی، مندرجہ ذیل جملوں میں صحیح اور غلط کا نشان لگائیے۔ پہلا جملہ یا بیان، ٹیلی ویژن اسٹیشن سے نشر ہونے والی لہریں زمین کی گولائی کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ اب یہ بیان غلط ہے یا درست؟ نشان لگانا ہے۔ بیان نمبر 2، ٹیلی ویژن پروگراموں کو دور کے علاقوں میں پہنچانے کے لیے جگہ جگہ درمیانی اسٹیشن قائم کرنے پڑتے ہیں۔ بیان نمبر 3، ٹیلی ویژن ریڈیو کے مقابلے میں تفریح اور تعلیم کا زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ بیان نمبر 4، ٹیلی ویژن ریڈیو سے پہلے ایجاد ہوا۔ بیان نمبر 5، دیکھنے کی نسبت سننے کے اثرات زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر دال، ذیل کے الفاظ سے ازداد کے جوڑے بنائیے۔ یعنی ضد جو ہے وہ آپس میں ان کو میچنگ کرنی ہے، جیسے کہ ترقی، پہلا، نشر، تنزل، وصول، سفر، گول، آخری، چپٹا، پیچھے، دور، قیام، نزدیک، آگے۔ اب ان میں الفاظ بھی ہیں اور ان کے ضد بھی ہیں، یعنی الفاظ بھی موجود ہیں اور ان کی ضد بھی موجود ہے۔ مناسب لفظ کی ضد اس کے سامنے لکھنی ہے۔ سوال نمبر ہے آخری ہے، دیے ہوئے الفاظ سے صحیح لفظ لگا کر جملوں کو مکمل کیجیے۔ ٹیلی ویژن کی ڈیش کا سہارا جان لوئی بیئرڈ کے سر ہے۔ صحرا جان لوئی بیئرڈ کے سر ہے۔ دریافت، تلاش یا ایجاد، ان تینوں لفظوں میں سے جو مناسب لفظ ہے وہ لگا کر اس کو پر کرنا ہے۔ اسی طرح بقیہ جو ڈیشز ہیں وہ بھی پر کرنی ہے۔ شکریہ۔